آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بارے میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد ارباز سمنانی، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیٹ ورک 1510۔ دوستو، آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بارے میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ انشاءاللہ العزیز تفصیل سے گفتگو کریں گے، جس بیچ میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1 مہینے سے لے کر 9 مہینے کے درمیان آپ کے ساتھ، آپ کے امی کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، بالکل بھی مس نہیں کیجیے گا، کیونکہ آج بات ہے اللہ کے پیارے حبیب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ جو بھائی نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور اس ویڈیو کا کریڈٹ جاتا ہے نور حدیث کے اونر کو۔ اس کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جا کے ضرور چیک کیجیے گا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینوں کی داستان بتانے والے ہیں، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، ہم جو واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا، میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے فرمایا، اے آمینہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم ہے، اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کر یہ خوشخبری آمنہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، تو اب والا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اے نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا کہ اے آمنہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہے اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد میں اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہے
اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار اللہ ہوگا، اکبر، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام اللہ ہے۔ اکبر، پیارے دوستو، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا 6واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت اللہ تھا، اللہ، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پیٹ میں جو بچہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ابراہیم علیہ ماشاء السلام اللہ، ہے، میں خلیل اللہ ابراہیم ہوں، خلیل اللہ، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ اللہ ہوگا۔ اکبر، پیارے دوستو، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا سنہرا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ اللہ ہوگا، اکبر، وہ اللہ سے سیدھا کلام اے کرے گا۔ ہے ماشاء اللہ اللہ، سے باتیں تو حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے بے تھے، شک، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں اللہ ہوگا۔ تو اکبر، یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل اللہ ہے۔ اکبر، دوستو، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ماشاء ہوا، اللہ، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ اللہ ہوگا، اکبر، وہ مصطفیٰ ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف ستھرا بنایا ہے۔ ماشاء اللہ، تو یہ سن کر بی بی آمینہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا کہ جیسے کہ وہ ابھی غسل کر کے آیا اللہ ہو، اکبر، ان کے بال مبارک سے پانی کی قطریں ٹپک اللہ رہی تھی۔ اللہ، آنے والے نے فرمایا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار بے ہوگا، شک، جناتوں کا بے شک سردار ہے، ہوگا، فرشتوں کا بھی بے سردار شک، ہوگا، اور یہی نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ماشاء اللہ، ہوگا۔ بے شک، تو یہ بات سن کر حضرت آمینہ نے فرمایا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا، میرا نام حضرت عیسیٰ ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں۔ اللہ اسی طرح اکبر، سے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی ماں حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ بہو آمینہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمینہ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تو ہی پوچھ لیتی، تو تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن جب بھی میں آمینہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمینہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ نہیں پا ماشاء اللہ، رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ماشاء ہوں، اللہ، جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے، عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں، ایک بات اور یہ ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہی سے آتی ہے جہاں آمینہ جاتی ہے۔ ماشاء اگر اللہ، آمینہ رسوئی گھر میں جاتی ہے تو خوشبو بے وہاں سے شک، آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی اللہ ہے، اللہ، اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص ہی عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے آمینہ کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹی آمینہ تجھے پتا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، اللہ اکبر، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب
تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمینہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی یہ عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو لاتی کہاں سے ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی ابا جان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی عطر نہیں لگایا اللہ ہے، اللہ مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمینہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ابا جان یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو یہ صرف خوشبو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے محسوس بھائی۔ کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ دیکھو اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے، یہ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام اللہ اللہ کرتا ہے، یہ چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہے، سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب سبسکرائب کیجیے کریں۔ گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔